تہجد کا سفر۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو، اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ شفا تہجد، شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ سکتا ہے۔ خاموش دعائیں، آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ پتا ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے رب سے عشق کی۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ کتنی پر اثر ہوتی ہے وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے اس لیے میری دعا کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ تہجد رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پہ کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے، تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ تڑپ اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا، واقعات، حادثات اور حالات خود پیدا نہیں ہوتے، اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ نکاح کے فوائد۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو، زناکاری کو۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہیں۔ پتہ نہیں ہم اللہ سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار ہی کیوں کرتے ہیں؟ شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پسند کا نکاح۔ قرآن کہتا ہے جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے فوراً نکاح کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی کی خاطرداری اور خدمت کرنا صدقہ ہے۔ یہاں پر ہر چیز ختم ہوتی ہے، پیسہ، وقار، عزت، اکڑ، غرور، نفرت اور منصب، اور صرف عمل باقی رہتا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیویوں کو مارنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کا اجر بڑا ہے اور تکلیف کم ہے؟ وہ پانی پلانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر رہ گئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذکر الہی کے انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں پہلا نورانی فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، دوسرا اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، تیسرا سکون اور اطمینان ان پر نازل ہونے لگتا ہے، چوتھا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں میں فرمانے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ عورت کی نماز بغیر اوڑھنے کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی تکبیر کہہ دی جائے تو نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان و سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، تو اب جتنی پاؤ گے اسے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اسے پوری کر لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ معوذات، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرتے اور اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وضو کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شوہر کسی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہے، اور تمہاری آخری منزل اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً لوگوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو ان میں سے سلام میں پہل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گن لینا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 5 وقت کی نماز اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہ سرزد نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کا وہ کھانا بدترین کھانا ہے جس کی طرف صرف مالداروں کو مدعو جائے
اور محتاجوں مساکین فقراء کو نہ کھلایا جائے، اور جس نے ولیمہ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ نہ بیان کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ عورت کے ساتھ مل کر نہ سوئے حتیٰ کہ وہ اپنے خاوند کے لیے اس خاتون کا حلیہ بیان کرے گی گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اور کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں سونا اور بائیں ہاتھ میں ریشم پکڑا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھو، خواہ تم اپنے مسلمان بھائی کو خوش مزاجی سے ملو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنے خوش اخلاقی کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار شخص کا درجہ پا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھیڑنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ مومن کا نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجے عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے مانوس بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر گھر کے لیے ایک دروازہ ہے اور آخرت کے گھر کا دروازہ موت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص دنیا چاہتا ہے اسے موت ڈھونڈتی ہے تاکہ اسے دنیا سے نکال باہر کر دے۔ برا دوست برائیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کا قرب اختیار کرنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے لالچ یا دوزخ کے ڈر سے اس کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ہے ہی عبادت کے لائق۔ صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقویٰ کے 2 پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا۔ دعا کرنا بند مت کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی سنتا ہے۔ دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن وہ آپ کو وہی دے گا جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ جس شخص کو نماز کی عادت ہو جائے پھر اسے سکون نہیں ملتا نماز پڑھے بغیر۔ یا اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ صبر کمزوری نہیں طاقت ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقامت کا مل جانا اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی نوید ہے۔ ہر مشکل اپنے ساتھ ڈھیروں آسانیاں لاتی ہے، غم کی گھڑی بھی آخر کار گزر ہی جاتی ہے۔
کوئی مصیبت آئے تم پر تب بھی تم زبان سے وہی کہو جس سے اللہ راضی ہو۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہوتے ہو تو تمہاری رضا اس کی رضا بن جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے تو توکل رکھو، اس کا کن جب ہوتا ہے تو ہر کہانی بدل جاتی ہے۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں ہوتا، نہ محبت میں نہ ظرف میں۔ یا اللہ ماں باپ کا سایہ سب پر سلامت رکھنا۔ باپ کی حفاظت کو پابندی سمجھتی ہو اور بوائے فرینڈ کی روک ٹوک کو پیار، وہاں لڑکیوں کمال کہتی ہو۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ سورہ نوح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، الحمدللہ۔ اللہ کے آگے رونا، درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا ماننا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی دھرم کھو دیتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف کر کے نہ جانے کون سے سکون کی تلاش میں ہیں لوگ۔ یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ سنے گا، تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ فجر اور عصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، چاہے وہ مومن کی ہو یا کافر کی۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکو تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوے سے صبح اٹھنا اور احتیاط کرنا سیکھو۔ جب کسی پر احسان کرو تو اسے چھپاؤ اور اگر کوئی تم پر کرے تو اسے پھیلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے، جب تتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ حضرت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبر کی دو صورتیں ہیں، جو نہ پسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ بیوی کا تحفہ، بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، بس تصویر بدلتی رہتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ فرمان الہی ہے، اور جب تم بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ مومن کی فراست، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈنک نہیں لگ سکتا، یعنی ایک ہی بار دھوکہ کھاتا ہے پھر ہوشیار رہتا ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ رویے کا عادل وہ شخص ہے جو اپنے لیے جو رویہ پسند نہیں کرتا دوسرے کے لیے بھی نہ کرے، اور جس طرح کا سلوک اپنے لیے چاہتا ہے اسی طرح کا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دو کہ میں لوٹ آیا دنیا کے ویرانوں سے آپ کے حضور سکون پانے کے لیے۔ پھر جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سکون ہی سکون ہے۔ اپنے گناہوں اور ان کے انجام کا ادراک ہو جانا کسی نعمت سے کم نہیں۔ رشتوں کی پیچیدگیوں کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر رشتے سے ملنے والی تلخی کو اپنے حواس پر سوار نہ کرے اور خوبیوں خامیوں سمیت اپنے احباب اور عزیز و اقارب کو قبول کرے۔ جب یہ محسوس ہو کہ کوئی اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دل آنکھوں میں اتر آیا ہو، تو سمجھو کہ اندر کی آنکھ کھل گئی اور دل میں آنکھ بن گئی۔ شاعر صرف جاگتا ہے، باقی کام رات خود کرتی ہے۔ فقیر بیدار ہوتا ہے، فقر خود نازل ہوتا ہے۔ اللہ کریم جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ برے کاموں پر اظہار ندامت نہ کرنا ایک اور برائی ہے۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماں کی نصیحت پیاری بیٹی کو، خوش رہنا چاہتی ہو تو اپنے دکھ کو چھوٹا جانو دوسروں سے، اس میں حکمت ہے اور ہمیشہ شکر گزاری کا احساس تمہیں اللہ کے قریب رکھے گا۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہاری کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ جب تجھ کو چاہا ہم دنیا کو بھول بیٹھے، جب دنیا کو بھول بیٹھے تم ہم کو بھول بیٹھے۔ استغفر اللہ، خطاؤں کو معاف فرمانے والے رب رحیم و غفور، ہم سب پر رحم فرما، رزق میں برکت فرما،
بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام آفتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ تنہائی کے مسافر بیمار روحوں کی طرح اذیت کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ قابل لوگ نہ کسی سے دبتے ہیں نہ کسی کو دباتے ہیں، جواب دینا تو انہیں بھی خوب آتا ہے، مگر کیچڑ میں پتھر کون مارے یہی سوچ کر چپ رہ جاتے ہیں۔ کسی کو گدھا، کتا، لمبو، ٹنگو، لنگڑا، اندھا وغیرہ وغیرہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی، اور کسی مسلمان کی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے، کیونکہ نیک بیوی مرد کو نیک بنا دیتی ہے، وہ اخروی نعمتوں میں سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت کے لیے ہوا میں پرندے، پانی میں مچھلیاں، آسمان میں فرشتے اور چاند سورج اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت میں رہتی ہے۔ عورت کی نفسیات کے مطابق اسے ایک ایسے میچور مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے اور اس کی ہر بچگانہ حرکت کو برداشت کرے، اور سب سے بڑی بات اسے منانے کا ہنر آنا چاہیے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن ہوتا ہے اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے وہ اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ تم تک لے کر آئے گا۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ نماز کی طرف میرے قدم اپنے آپ اٹھ گئے اپنی عمر کے لوگوں کو جب میں نے مرتے دیکھا۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ راضی کر لے گا اللہ کو سجدوں میں گر کر، اس کا نام بار بار دہرانا تمہارا۔ بے بسی سے جو تم اس کے در پر جاتے ہو، وہ ہر ایک سجدے پر کن کہہ بھی سکتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ جو تمہیں ناممکن لگ رہا تھا ممکن ہے، وہ دعاؤں کی قبولیت اللہ نے اس مہینے میں رکھی ہو۔ دعا، صبر، اللہ پر یقین۔ یا رب، مجھے میرے حال پہ کبھی نہ چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ جو آپ کا ہے وہ آپ ہی کو ملے گا، کوئی بھی آپ سے اسے چھین نہیں سکتا۔ فرض کی طرح تجھ کو یاد کرتے ہیں، منظور نہیں تیرا قصہ ہو جانا۔ جانے والوں نے یہ سکھایا ہے، آنے والے بھی جانے والے ہیں۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں، معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ سوچ منفی ہو تو ہر موقع پر مشکل نظر آتی ہے، اور سوچ مثبت ہو تو ہر مشکل میں حل نظر آتا ہے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں
اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں۔ اس دنیا میں دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار کی طاقت اور دوسرا دماغ کی طاقت، لیکن دماغ کی طاقت کو شکست دینے والی تلوار ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیح پکڑ لی۔ بڑے بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کرو۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئیں۔ میں شجر ہوں مجھے پرندوں کی غربتیں ہجرتیں رلاتی ہیں۔ بلبل ہوں مالی کی کھوج میں رہتا ہوں، مطلب نہیں دنیا سے بس اپنی موج میں رہتا ہوں۔ جو نکلی ہے خدا کی کھوج میں وہی زندگی ہے موج میں۔ علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا، عقل ناداں کا اشارہ ہے سکندر ہو جا۔ علم اور عقل کے مٹتے ہوئے دو راہے پر عشق نے دی ہے صدا مست قلندر ہو جا۔